ہم بھی تقریباً پچھلے 2-3 دن سے ہی کوشش کر رہے تھے. ہمارے وفد میں منسٹران بھی گئے, ہماری خواتین ایم پی ایز بھی گئے. تو ہم نے اپوزیشن سے یہ ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھانے میں وہاں نہیں جچتے ہیں, آپ لوگ ادھر آئیں, اسمبلی کے اندر آئیں اور بجٹ کا حصہ بنیں. لیکن ان کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ جی یا اندر کریں یا باہر کریں. وہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اندر باہر کیا ہو رہا تھا. لیکن ہم نے کہا جو بھی سلسلہ ہے, اور آج میرے خیال ایک رولنگ بھی اسپیکر صاحب نے آج ایک بہت مناسب دی ہے کہ اس پہ انہوں نے گورنمنٹ کو ڈائریکشن دی ہے کہ جی آپ اس مسئلے کے حوالے سے اپوزیشن کہ اگر کیسز واپس ہوتے ہیں یا جو طریقہ ہے تو ان کی ہاؤس سے رولنگ آ رہی ہے, تو اس پہ ہم انشاءاللہ آج بات کر رہے ہیں. آپ کی بات کو میں بالکل تائید کروں گا کہ آج ایسا تھوڑا سا مختلف لگ رہا تھا کہ وہ ہلہ گلا نہیں ہو رہا ہے, وہ شور نہیں ہو رہا, اور جو ہمیشہ ایک مناسب اچھا بھی لگتا ہے. اور ہم نے ابھی یہی ہمیشہ سے ہی کہا ہے کہ یہ ہلہ گلا اس ہال کے اندر اچھا لگتا ہے. آپ نے وہاں 2 سال میں کتابیں بھی پھاڑیں, شور بھی کیا, ہمیں بھی سنایا, بینر بھی بنائے, سب کچھ کیا. ہم نے کبھی مائنڈ نہیں کیا کیونکہ وہ ایک جمہوریت کا طریقہ کار ہے. آج اگر ہوتے تو انشاء بڑا اچھا لگتا. کل کا بھی دن ہے, ہم امید کریں گے کہ ہم ان سے ابھی بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر وہ اس بجٹ کا حصہ بنیں. کل کا دن بھی ہے اور آ کے شریک ہوں. واپس لیں گے ایف آئی آر کا سر ایف آئی آر کے حوالے سے بتا واپس لیں گے. دیکھیں ایف آئی آر میں آپ کو دیکھیں ایک چیز بتاؤں, اس میں بڑا سمپل ہے. ایک قانون کا ایک پورا نظام ہے. اس ہال اسی جگہ پہ آپ اس دن بھی موجود تھے. آج کا ماحول آپ دیکھ لیں, کیوں آج کے ماحول میں ایک بڑی برکت بھی ہے. یہ جہاں پہ آج آپ لوگ سارے کھڑے ہیں یہ آپ لوگ کی جگہ ہے. میں نے ہمیشہ ہم نے ہمیشہ پریس کو یہاں خطاب کیا, لیکن اس دن یہاں کچھ اور لوگ تھے. وہ لوگ تھے جو اس ہاؤس کے ممبران بھی نہیں ہیں. وہ لوگ تھے جو شاید جن کے پاس پاسز بھی نہیں تھے, اور وہ کوئی گملہ پھینک رہا ہے تو کوئی پتھر پھینک رہا ہے, کوئی لاٹھی پھینک رہا ہے. اور میرے خیال سے انتظامیہ نے بہت صبر اور بہت ایک اچھے انداز میں کیا. خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ اگر اس دن اسی جگہ پہ ہو جاتا تو شاید آج ایک صورتحال بہت مختلف ہوتی. میرے خیال سے کہ ہمیں اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے اس ہاؤس کے حوالے سے. اور ہم نے کبھی 1% بھی دیکھیں, اگر یہی ہنگامہ ہونا ہوتا تو یہ پچھلے سال بھی ہوتا, اس سے پچھلے سال بھی ہوتا. ہم نے یہاں باتیں سنی اسی گارڈن کے اندر جب اپوزیشن نے پوری اسمبلی کا بائیکاٹ کر کے یہاں بیٹھے تھے, تو میں ان کے ساتھ آ کے بیٹھا تھا, اور اس دفعہ بھی میں آ کے ساتھ بیٹھتے تھے. اگر یہ ساری چیزیں اس گھر کے اندر ہوتی, لیکن اگر روڈ پہ اگر ہم نے جا کے اجلاس کرنا ہے یا تھانوں کے اندر بیٹھ کے کرنا ہے یا کسی اسٹیڈیم میں کرنا ہے, تو وہاں پھر یہ ساری چیزوں کو لے جانا بڑا غیر مناسب ہے. تو اسی لیے ہم نے یہی کہا کہ آپ ادھر آئیں, ادھر بیٹھیں, یہاں بات کرتے ہیں, یہاں مذاکرات کرتے ہیں, سب کچھ یہاں کریں گے. لیکن وہ یہاں ہو نہیں سکا. ڈاکٹر صاحب 3-4 دن وہ یہاں پر باہر بیٹھے رہے, لیکن اس وقت آپ نے بھی مناسب نہیں سمجھا کہ آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں, بجٹ کے اوپر جو بھی ان کے تحفظات ہیں وہ دور کریں. تو اس کے بعد تو یہ پھر ہنگامہ ہونا تھا. دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہے بجٹ تو ہم نے اس وقت تک پیش ہی نہیں کیا تھا. بجٹ پہ اعتراضات تو دیکھیں اس وقت ہوتے کہ جب بجٹ پیش ہو جائے, ٹیبل ہونے سے پہلے ہی اگر اعتراضات کوئی بجٹ پہ کر رہا ہو تو وہ تو بات سمجھ بھی نہیں آتی. ہماری کابینہ نے بھی بجٹ نہیں دیکھا تھا. 18 تاریخ کو ہماری کابینہ نے 3 بجے بجٹ دیکھا, 4:30-5 بجے ہم اس کو ادھر ہی لے آئے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی بجٹ غلط تھا, تو میں ایک سوال بڑا کرتا ہوں کہ اگر حکومت کو بھی بجٹ کا نہیں پتا, کابینہ کو بھی نہیں پتا, ممبران کو بھی نہیں پتا, لیکن اپوزیشن کو پتا تھا کہ بجٹ میں کیا ہو رہا ہے, تو وہ ایک غلط اعتراض تھا. ہاں ٹیبل ہو جاتا, پورا بجٹ 1-2 گھنٹے آپ لوگ پڑھ لیتے, پھر اعتراض کرتے, پھر ہنگامہ رائی ہوتا, سب کچھ ہوتا, پھر ایک سینس بنتا ہے. اس سے پہلے دیکھیں پولیٹیکل ایک موو چلی تھی جس میں وہ باہر آ کے بیٹھے تھے, اور بابر موسیٰ خیل صاحب نے مجھے خود فون کیا ایز اے ڈپٹی اسپیکر کہ جام صاحب یہ باہر بیٹھیں. میں نے کہا جی آپ ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں, آپ بالکل بات کریں. جب انہوں نے ان سے بات کی, انہوں نے کہا جی آپ سے باتیں نہیں کرنی ہے, ہم نے تو حکومت سے بات کرنی ہے, اور ہم نے پی ایس ڈی پی کے حوالے سے بجٹ کے حوالے سے بات کرنی ہے, جو کہ نامناسب تھا. دیکھیں ہاں چیف منسٹر کے گھر کے باہر اگر وہ بیٹھے ہوتے, سیکریٹریٹ کے باہر بیٹھے ہوتے, تو یس میں ذمہ دار تھا, میں ان کے پاس وفد بھیجتا, شاید خود بھی چلا جاتا کہ جی آپ اندر آئیں بات کرتے ہیں. لیکن جب آپ اس ہاؤس کے اندر بیٹھے ہیں احتجاج پہ, کیونکہ ادھر ہی بیٹھے تھے احتجاج پہ, جب میں نے کرسیاں دیکھی تھیں تو بابو رحیم صاحب اور ثنا صاحب اور اختر حسین صاحب سارے اسی سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو یہاں پھر فرض وہ تھا کہ اسمبلی کے کہنے پہ میرا خیال اندر جاتے اور اسپیکر صاحب سے بات کرتے اور ڈپٹی اسپیکر سے بات کرتے, اور پھر اسپیکر صاحب اور ڈپٹی اسپیکر اگر بولتے کہ جی ایک کابینہ ایک کمیٹی ہم پارلیمانی بناتے ہیں جس میں حکمرانی 3-4 لوگ ہوں اور 3-4 لوگ جو ہیں وہ اپوزیشن کے ہوں,
ہم نے کبھی منع نہیں کیا, ہم آ کے بالکل بیٹھ جاتے, لیکن بعد میں جب یہ واقعات اتنے خراب ہو گئے پھر چیزیں بہت ایک دوسرے رخ کی طرف چلی گئی. جان صاحب آپ کے بارے میں یہ بھی تاثر ہے لوگوں کا کہ آپ پیسوں کے معاملے میں بڑا مزاج ہے, خزانوں کے منہ جس طرح سابقہ وزراء اعلیٰ کھول دیتے تھے اس طرح سے نہیں کرتے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ شاید یہی وجہ ہوگی کہ اتحادی بھی ناراض ہو جاتے ہیں, اپوزیشن بھی ناراض ہو جاتی ہے؟ بلوچستان میں اگر 170 ارب کا بجٹ اگر ہم پیش کریں ترقیاتی کاموں کا, تو میرا خیال یہ خزانے کھولنے والی باتیں ہیں, بند تو مجھے نظر نہیں آ رہی ہیں. بلوچستان کے ہسٹری میں سب سے زیادہ بجٹ خرچ کرنا بھی ہماری حکومت نے کیا ہے, یہ بھی خزانے کھولنے والی باتیں ہیں. ہر حلقے کے اندر جہاں پچھلے دوروں میں 20-20, 30-30 کروڑ خرچ ہوتے تھے, اس دفعہ 1-1, 2-2, 3-3 ارب روپے خرچ ہو رہے ہیں, یہ بھی خزانے کھلتے ہیں. تو مجھے وہ منطق سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کس خزانے کی بات کریں. بلوچستان کے لوگوں کے لیے, بلوچستان کے حلقوں کے لیے, بلوچستان کی ترقی کے لیے جتنا میرے خیال ان 3 سالوں میں ہم نے خزانوں کے دروازے نہیں بلکہ گیٹ بھی کھول دیے, وہ کبھی اس کی مثال نہیں ملتی. آپ دیکھیے اس کو ضرور, میں نہیں کہتا. یہ بجٹ ہم نے پیش کی 170 ارب کا ہے, اس سے پہلے 105 ارب کا تھا, اس سے پہلے تقریباً ہمارا 85 ارب کا تھا. کبھی کوئی ایس این ایز ہو, بجٹ ہو, نان ڈیولپمنٹ ہو, انڈاؤمنٹ فنڈز ہوں, لوگوں کو پیسے دینے کا ہو, ہیلتھ کارڈ ہو, ہر لحاظ سے ہم نے کھولا ہوا ہے. پرابلم صرف یہ آ رہی ہے کہ عادتیں تھوڑی ہم نے بگاڑ دی پہلے 2 سالوں میں. اپوزیشن کو کبھی پیسے نہیں ملتے تھے, لیکن ان کی تجاویز پہ ہم نے ان کے حلقوں پہ پیسے دیے. آپ ان سے پوچھیں, اگر آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ ان 2 سالوں میں ہمارے تجویز پہ کوئی کام نہیں ہوا, میں ذمہ دار ہوں. بلکہ اس بجٹ میں بھی آپ اس پی ایس ڈی پی میں بھی ڈھونڈیں گے تو آپ کو ان کے حلقوں کے بھی کام نظر آئیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ ان کی تجویز پہ بھی کام نظر آئیں گے. سردار یار محمد رند نے استعفیٰ اعلان کیا تھا, آج انہوں نے گورنر بلوچستان کو پیش کر دیا ہے. وہ آپ کے اتحادی بھی ہیں, کیا اتحادی ہونے کے ناطے آپ ان سے بات چیت یا ان کو بنانے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں, میرے لیے بہت قابل احترام ہے, میں نے ہمیشہ ان کا احترام کیا ہے. سیاست میں آپ نے دیکھا ہوگا جب سینٹ کا بھی واقعہ ہوا تھا, 1-2 اور چیزیں بھی ہوئی تھی, تو ایک بڑا ڈسٹنس آیا تھا. اور جب خان صاحب بھی آئے تھے, پرائم منسٹر صاحب, تو ہم ایک ہی جگہ بیٹھے تھے, تو وہاں پہ بھی وہ جذبات میں تھے, اور پھر ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. سردار صاحب خوش بھی ہو جاتے ہیں, پھر ناراض ہو جاتے ہیں, پھر خوش ہو جاتے ہیں. میرا ان سے کوئی گلہ نہیں ہے, میں ان سے اس لیے گلہ نہیں کرنا چاہتا ہوں. ایک میرے والد صاحب کے ساتھ کولیگ رہے ہیں, میرے لیے بھی ایک سفید ریش ہیں. مناسب نہیں لگے گا کہ میں کوئی ایسی بات کروں یا ان کے کسی سوال کا جواب دوں جو میرے لیے نامناسب ہو. میں صرف یہی کہوں گا, سیاست میں دیکھیں, اگر ہم جذبات سے کام لیں گے, سیاست کو ہم سیاست نہیں کر کے چلائیں گے, پھر یہاں مسائل زیادہ پیدا ہوں گے. میں امید نہیں کر رہا تھا کہ, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصے پہلے بھی انہوں نے جب اسمبلی میں ایک اس طرح کا بیان دیا تھا کہ میں ایڈوائزری سے استعفیٰ دے دوں گا, تو میں نے ایک تھوڑا سا, مجھ سے کسی نے سوال کیا, میں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جی سردار صاحب اگر ایڈوائزری سے استعفیٰ دیتے ہیں یا منسٹری سے دیتے ہیں, یہ میرا کام نہیں ہے, یہ ان کا اپنا ایک فیصلہ ہے. تو وہ اس پہ ناراض ہو گئے تھے, پھر انہوں نے کہا تھا جی آپ نے کیوں کہا کہ میں منسٹری سے استعفیٰ دوں گا, میں بالکل نہیں دوں گا. آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, میرا نہ کوئی ہماری کوئی ڈیمانڈ ہے, نہ کوئی ایسی بات ہے, وہ ہمارے اتحادی ہیں, بلکہ ان کے ممبرز بھی ہمارے ساتھ ہیں, سارے ساتھ ہیں. ہمیں ایک بڑے اچھے ماحول میں بلوچستان کو ایز اے کولیشن چلانا ہے. لیکن اگر ہم جذبات میں ایک دوسرے کے ساتھ بس لڑتے رہیں گے, ہر بات پہ ناراض ہوں گے کہ آپ نے مجھے یہ کیوں بولا, میں نے آپ کو یہ کیوں بولا, پھر تو یہ ماحول اس طرح کا بنے گا نہیں. لیکن آج میں نے سنا ہے, ابھی آپ کے باہر آنے سے پہلے مجھے گورنر صاحب نے بھی فون کیا کہ ان کا استعفیٰ میرا خیال ان کے بیٹے وہاں پہنچا کے گئے, اور وہ گورنر صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. اور اس میں جو میں نے اس کا جو پڑھا ہے تھوڑا بہت, اس میں بھی انہوں نے میرے پہ ظاہر کیا ہے کہ یہ میری وجہ سے ہے. لیکن میں آپ کو تو یہ بجٹ دیکھیں ہم نے پیش کیا ہے, ایجوکیشن, میں ابھی بھی کہتا ہوں یہ سارا کریڈٹ سردار صاحب کا ہے جو آج بھی اس بجٹ کے اندر ہے. یہ حکومت کا کریڈٹ ہوتا ہے, یہ کسی فرد کا نہیں ہوتا, یہ ساری کولیشن کا کریڈٹ ہے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر. انپریسیڈنٹڈ بلوچستان کی ہسٹری میں ہائر ایجوکیشن اور سیکنڈری ایجوکیشن میں اگر اس طرح کا بجٹ کبھی آیا ہو تو میں اور ہم ذمہ دار ہیں. لیکن آپ اس بجٹ کو پڑھیں تو میرا خیال بلوچستان کو ڈگری کالجز ہوں, انٹر کالجز ہوں, ہائر سیکنڈری ہو, بورڈنگ سکولز ہو, مسنگ فیسلٹیز ہوں, بسز گرلز کی ہوں, ڈگری کالجز ہوں, اسٹوڈنٹس کے لیے, فیکلٹی کے لیے ریزیڈینشلز ہو, یہ سارے انڈاؤمنٹ فنڈز ہو, اسکالرشپس ہو, یہ ساری چیزیں اس بجٹ میں شامل ہیں. اس سے اچھا بجٹ ہم
ایجوکیشن کے بعد میں پیش نہیں کر سکتے. تو میرے خیال ان کو اون کرنا چاہیے, ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا, لیکن بزرگ ہیں, تھوڑے ناراض ہیں. گورنر صاحب نے آپ سے پوچھا تو ابھی آپ ایکسیپٹ تو آپ کی اس سے ہوگا نہیں, گورنر ہوگا, وہ ٹوٹلی ان کی ڈسکریشن ہے. جی دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ اور یہی ایک وجہ ہے جو آپ کے سوال کو میں آگے بڑھاؤں گا. دیکھیے اس دن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ادھر ایک کرفیو کا سما بنایا ہوا تھا. دیکھیے جس طرح کے حالات پاکستان میں اور خاص کر بارڈر ایریاز کے حوالے سے آپ نے لاہور میں دیکھا واقعہ ہوا. لاہور کے اندر ایک اتنا بڑا واقعہ ہوا اور وہ ایک ریموٹ کنٹرول بم کے ذریعے ہوا. یہاں پہ میں اور آپ پھر رہے ہیں جس طرح ہزاروں لوگ 100 لوگ ہیں, تو یہاں اگر اس دن کوئی اس طرح ناخوشگوار واقعہ گزر ہو جاتا جس میں میں شامل ہوں, آپ شامل ہیں, میڈیا کے لوگ شامل ہیں, ممبران ہیں, عام انسان ہیں, تو کل مجھ سے اور ہم سے سوال ہوتا کہ جی یہ آپ نے کم نفری لگائی, کم مسئلہ ہوا تھا. تو یہ ہمیں تھوڑا سا سیریس لینا چاہیے کہ بلوچستان کے حالات الحمدللہ لا اینڈ آرڈر میں بہت بہتر ہیں, لیکن کچھ ٹارگیٹڈ اور کچھ ایشوز کو کچھ ادارے, کچھ لوگ, کچھ باہر سے انفلٹریشن جو ہے وہ ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتی ہے, پاکستان میں کرنا چاہتی ہے اور پھر بلوچستان میں بھی کرنا چاہتی ہے. تو مجھے اور آپ کا بڑا خیال رکھنا چاہیے, ہمیں چیزوں کو لائٹ کسی بھی صورت نہیں لینا ہے, ہمیں اپنی ساری تدابیر کرنی ہے تاکہ یہ واقعات نہ ہوں, اور اگر ہوں گے بھی تو ہماری پوری تیاری اس حوالے سے ہونی چاہیے. بجٹ کے بعد کابینہ میں بھی کوئی تبدیلی کی بات تھی, کوئی اس قسم کی خبریں بھی آ رہی تھی, سوشل میڈیا پہ کافی چل رہی تھی, تو کیا آواز؟ دیکھیں کابینہ میں ہم کوئی تبدیلی نہیں کر رہے, کچھ ممبران خود اپنی تبدیلی کر رہے ہیں, اس میں میں تو نہیں کچھ کہہ سکتا. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ہم نے پہلے دن سے یہی کہا کہ مروم کے لوائقین کی طرف سے جب بھی ہمیں کوئی ریکویسٹ آئے گی, جس حوالے سے بھی آئے گی, ہائی کورٹ کے جوڈیشل کے حوالے سے آئے گی, جے آئی ٹی کے حوالے سے آئے گی, ڈپارٹمنٹل انکوائری آئے گی, ہماری ضرورت پڑے گی, کسی کی بھی ضرورت پڑے گی, گورنمنٹ آف بلوچستان ہر لحاظ سے پوری سپورٹ کرے گی اور تعاون کرے گی. اور ابھی بھی اصغر خان صاحب یہاں موجود ہے, ہم نے اسی لیے بار بار ان کے لوائقین سے بھی بات چیت کی ہے کہ وہ جس حوالے سے بھی ہمیں پروپوزل دیں گے انشاءاللہ تعالی گورنمنٹ آف بلوچستان اس کو اسی طریقے سے آگے پرسو کرے گی. اور ہم کوشش کریں گے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی چیز محسوس تک بھی نہ ہو کہ ہم کسی چیز میں کوئی رکاوٹ ڈال رہے ہیں یا کسی چیز کے حوالے سے کوئی پیش رفتی نہیں کرنا چاہتے. انشاءاللہ یہ پیش رفتی ہوگی, ہر لحاظ سے ہوگی اور اسی طریقے سے ہوگی جو وہ منظور کریں گے اور وہ جو محسوس کریں گے کہ زیادہ بہتر طریقہ کار ہے. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ہم نے پہلے دن سے یہی کہا کہ مروم کے لوائقین کی طرف سے جب بھی ہمیں کوئی ریکویسٹ آئے گی, جس حوالے سے بھی آئے گی, ہائی کورٹ کے جوڈیشل کے حوالے سے آئے گی, جے آئی ٹی کے حوالے سے آئے گی, ڈپارٹمنٹل انکوائری آئے گی, ہماری ضرورت پڑے گی, کسی کی بھی ضرورت پڑے گی, گورنمنٹ آف بلوچستان ہر لحاظ سے پوری سپورٹ کرے گی اور تعاون کرے گی. اور ابھی بھی اصغر خان صاحب یہاں موجود ہے, ہم نے اسی لیے بار بار ان کے لوائقین سے بھی بات چیت کی ہے کہ وہ جس حوالے سے بھی ہمیں پروپوزل دیں گے انشاءاللہ تعالی گورنمنٹ آف بلوچستان اس کو اسی طریقے سے آگے پرسو کرے گی. اور ہم کوشش کریں گے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی چیز محسوس تک بھی نہ ہو کہ ہم کسی چیز میں کوئی رکاوٹ ڈال رہے ہیں یا کسی چیز کے حوالے سے کوئی پیش رفتی نہیں کرنا چاہتے. انشاءاللہ یہ پیش رفتی ہوگی, ہر لحاظ سے ہوگی اور اسی طریقے سے ہوگی جو وہ منظور کریں گے اور وہ جو محسوس کریں گے کہ زیادہ بہتر طریقہ کار ہے.